جہنمیوں کو کس کس طریقے کے عذاب دیے جائیں گے؟ الامان والحفیظ، روایت میں آیا کہ بعض جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کے سروں پر حمیم کا عذاب ڈال دو۔ یہ جب کھولتا ہوا پانی جب سروں پر ڈالا جائے گا تو یہ سوراخ کرتے ہوئے اندر جائے گا اور اندر اس کے گردے، پھیپھڑے، آنتوں وغیرہ کو نکالتا ہوا، اپنے ساتھ لیتا ہوا یہ نکل جائے گا۔ یہ سخت ترین عذاب ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا، بعض وہ ہوں گے کہ جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، گرزے مارے جائیں گے، بھاری ترین گرزے اور ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو مارا جائے گا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے آگ پر تاپے جائیں گے، گویا کہ ان کو بھونا جا رہا ہو۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر آگ برسا دی جائے گی، اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے گلپھڑوں کو چیرا جائے گا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے تانبے کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے چہروں کو چھیلتے ہوں گے، سینوں کو چھیلتے ہوں گے۔ جیسے یہ غیبت کرنے والوں کا عذاب ذکر کیا، جو غیبت کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور ہمارے یہاں پر کتنی بے باکی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہیں کہ جن کو آگ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، یہ عذاب والا عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ کی ہتکڑیاں پہنائی جائیں گی، آگ کے توق ڈالے جائیں گے، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے لیے آگ کے بچھونے ہوں گے، آگ کی کناتیں ان کے لیے لگائی جائیں گی، جہنمیوں پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا۔ روایت میں آیا کہ یہ سانپ اور بچھو کیسے ہوں گے؟ فرمایا بختی اونٹ کی گردنوں کے برابر موٹے موٹے سانپ ہوں گے اور خچروں کے برابر بچھو ہوں گے، اور جب یہ ڈسیں گے تو اس کی تکلیف 40 برس تک محسوس ہوگی۔ اتنے خطرناک طریقے سے یہ عذابات دیے جائیں گے۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جو اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہوں گے۔ یہ وہ جہنمی ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جانے والے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ان کے پاس حلال بیویاں تھیں، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرنے والے ہوں گے، تو قیامت کے دن ان کو گندا ترین گوشت کھلایا جائے گا۔ یہ چند عذابات میں نے جہنم کے ذکر کیے ہیں کہ جن کو احادیث میں ذکر کیا گیا، اور بھی کئی عذابات ہیں کہ جو جہنم میں دیے جائیں گے۔ کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ کافروں پر جب یہ عذاب آئے گا تو وہ حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے۔ 1000 برس تک حضرت مالک جواب نہیں دیں گے، پھر 1000 برس کے بعد جو وہ جواب دیں گے اور کہیں گے کہ جس کی نافرمانی کہی ہے اس کو پکارو۔ پھر جہنمی، کافر جہنمی، یہ 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کی صفات رحمت سے پکاریں گے۔ پھر 1000 برس تک جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات رحمت سے پکاریں گے۔ 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ جواب نہیں دے گا۔ 1000 برس کے بعد جواب دے گا، دور رہو، پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو ان کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ گدھے کی طرح آواز نکال کر چلائیں گے، روئیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، اور اس قدر خون نکلے گا کہ روایت میں آیا کہ ان کے خون اور پیپ میں کشتیاں چلائی جا سکیں، اس قدر کثرت کے ساتھ روئیں گے۔ کافروں کو ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں آگ کا تالا لگا کر آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر ایک اور صندوق آگ کا لایا جائے گا، اور پھر اس صندوق کو اس دوسرے صندوق میں، آگ کے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس میں آگ کا قفل تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر ایک اور آگ کا صندوق لایا جائے گا، اور اس صندوق کو اس تیسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان کے درمیان آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو کافر کی تمام تر امیدیں ختم ہو جائیں گی، یعنی یہ کافر کے لیے ایسا ہولناک عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک کریم ہم سب کی ایمان کی سلامتی فرمائے، کیونکہ اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انعامات، اس کی بارگاہ سے جنت، اس کی بارگاہ سے جو نعمتیں ملنی ہیں
وہ ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب یہ بندہ مومن ان عذابات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو جسم میں ایک جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کس قدر ہولناک عذاب ہے کافروں کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ لہذا کسی بھی مومن کو اپنے اختتام اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔